السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اب جو آپ کے لیے عمل لے کے آیا ہوں طلاق کے لیے، کسی کے اندر بھی نفرت ڈالنے کے لیے، کسی کو بھی آپ کے گھر کے اوپر نجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہو تو اس کو بھگانے کے لیے، کوئی بھی نجائز عورت ہے اس کو دور کرنے کے لیے، جائز مقصد کے لیے لے کے آیا ہوں طلاق کے لیے ایک اور عمل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اگر آپ نئے ہو تو پریس گھنٹی کو ضرور دبائیے، لائک کیجئے، شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ چلے دوستو ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا دن جو رہے گا، ٹائم کیا رہے گا، ویڈیو آگے نہیں کیجیے گا، پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ پوری آئے۔ آگے ویڈیو کرنے سے آپ کو کوئی بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، 27 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے؟ چاند کی 27 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اب لکھنے کا ٹائم کیا ہوگا آپ کے پاس، دن کو 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ دن کو 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ اس تویز کو لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کالی پینسل سے ہی لکھیے گا، کچھ بھی ایسا نہیں لگانا اس کے اندر، آپ نے کالی پین سے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لکھنا کیسے، آپ نے یہ 9 خانے والی چال ہے، اس کے ساتھ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ جیسے ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں چال الگ الگ ہوتی ہے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ہر تویز کی الگ الگ چال ہوتی ہے، کسی کی اور کسی کی اور، اسی لیے آپ نے کسی اور کی چال نہیں لگانی، اسی چال کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہاں پہ 1 کی جگہ پہ آپ نے 1 والا خانہ پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 2 کی جگہ پہ آپ نے 2 والا خانہ پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی چال کو آپ نے فالو کرتے ہوئے جانا ہے۔ 3 کی جگہ پہ 3 والا خانہ پر کرنا ہے آپ نے، 4 کی جگہ پہ 4 والا، ٹھیک ہے؟ 4 کی جگہ پہ 4 والا اور 5 کی جگہ پہ 5 والا، 9 خانے والی ٹوٹل چال ہے، ٹھیک ہے؟ 9 خانے آپ نے اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ سارے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیار کرنے کے بعد آپ نے، اگر آپ تیار نہیں تویز کر سکتے، میرے خیال سے بہت آسان تویز ہے، آپ تیار کر سکتے ہو۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ زیروکس بھی نکلوا سکتے ہو، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو خود تیار کریں تو وہ زیادہ کام کرے گا۔ تو زیروکس بھی کام کریں گے مگر خود سے تیار کریں تو بہتر ہے۔ زیروکس کا بھی طریقہ کار ٹائم سارا بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 7 تویز اس طرح کے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ 7 تویز تیار کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، مرغی کا خون لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں سے بھی مرغی کا تھوڑا سا آپ خون لے لیں، ٹھیک ہے؟ یا کسی بھی جانور کا مل جائے آپ کو، یہ ضروری نہیں ہے مرغی کا ہو، کوئی بھی ہو خون، ٹھیک ہے؟ چاہے کسی بھی طرح کا ہو خون ہو، تو وہ آپ نے 7 تویزوں کے اوپر آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہیں پہ بھی لگا دیں اس کو، یہاں پہ کہیں پہ بھی لگا دیں، آپ یہاں پہ لگا دیں خانے کے اندر، ٹھیک ہے؟ 2-3 خانوں کے اندر آپ خون کے ٹمکے لگا دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے جس سے طلاق کروانی اس کا نام لکھیے۔ اگر والدہ کا نام آپ کے پاس نہیں موجود تو بن اما ہوا لگا دیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر والدہ کا نہیں موجود، اب لڑکی ہوگی تو بنتے لگے گا، لڑکا ہوگا تو بن لگے گا، یہ خاص دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہنسا بھی اگر غلط ہو جائے تو کام ہمارا نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے یہ چیزوں کو پورا فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر لڑکی ہے تو بنتے لگا کے والدہ کا نام لگانا ہے، اپنے والدہ کا نہیں تو بن اما ہوا کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے آگے لکھنا ہے فوری طور طلاق دے دے، ٹھیک ہے؟ طلاق کے بعد آگے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اگر آپ نے کسی کے لیے کروانا ہے تو ان کا نام آئے گا آگے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے لیے آپ نے کروانا ہے، کسی کی طلاق کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کا طلاق کے لیے۔ اور دوسرا جو آپ نے، اگر آپ کے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہے تو آپ ان کو بھگانا چاہتے ہو گھر سے، تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے، اس کے لیے بھی 7 تویز آپ نے تیار کرنے ہیں۔ 7 تویز تیار کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے نام لکھنا ہے، بن والدہ کا نام لکھنا ہے، والدہ کا نہیں پتا تو بن اما ہوا لگا دیجئے، ٹھیک ہے؟ 7 تویزوں کے اوپر آپ نے نام لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے آگے لکھنا ہے فوری طور گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ گھر ہے، دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے تو آپ نے لکھنا ہے فوری طور چھوڑ کے چلا جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے اتنی جیسے کہہ لیں کہ آپ لکھیں آگے اتنی دور چلا یہ واپس نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا اس کے لیے۔ اب کوئی بھی نجائز عورت اگر آ گئی ہو یا آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی لائف خراب کر رہی ہو، جیسے اکثر ہوتے ہیں جو آدمی کسی اور عورت کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، تو ان سے نجات آپ نے لینی، کیسے لینی ہے؟ تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوگا، یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اس عورت کا،
اگر عورت کی طرف سے آپ نے کرنا ہے، اگر اپنے میاں کی طرف سے کرنا ہے تو میاں کا نام لگائیے، بن والدہ کا لگائیے، اور آگے لکھیے نفرت عداوت دور ہو جائے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ پہ اس کا نام اگر موجود ہو لگا دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں بھی نام ہوگا تو آپ اتنا لکھ کے جو ہے نا بند کر لیجئے گا تعویذ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار سیم ہوگا، کسی کو گھر سے دور کرنا ہے، یا آپ نے کسی کی طلاق کروانی ہے، یا کسی کے اندر نفرت ڈالنی ہے، یا کسی کو بھی آپ نے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نجائز کام کے لیے، نجائز کام کے لیے، نجائز کام کی آپ کو پتہ ہے ہرگز اجازت میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے تیار کر لیے ساتوں تعویذ، طریقہ کار سیم ہی رہے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پہلا تعویذ جو ہوگا آپ نے بند کر کے کالے کپڑے میں باندھ کے جو ہے نا اپنے پاس دیکھنا ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ندی ہو، نہر ہو، یا آپ کے پاس کھالا ہو، یا آپ کے پاس کوئی دریا وغیرہ ہو، نہر ہو، اس طرح کی کوئی بھی جگہ ہو، تو آپ نے پہلا تعویذ اس کے اندر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں موجود ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نزدیکی قبرستان دیکھنا ہے، اگر قبرستان نزدیک میں پڑے تو آپ نے کسی قبر کے اندر بھی آپ ڈال سکتے ہو۔ فرض کریں آپ کو نہر بھی نہیں ملتی، قبرستان بھی نہیں ملتا، تو اب آپ کیا کریں گے، تو آپ کریں گے کہ آپ نے کہیں پہ بھی درخت ہو اس کی جڑوں پہ آپ دبا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر جڑوں پہ بھی نہیں دبا سکتے تو گھر کے اندر آپ ایک بالٹی میں مٹی ڈالیے، اس کے اندر دبا دیجئے، اوپر ایک پودا لگا دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ تو سب سے آسان رہے گا، مگر وہ جو طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں وہ زیادہ کام کرتا ہے، تو یہ آپ اگر کریں گے کام یہ بھی کرے گا، مگر یہ سلو سے کرے گا، وہ زیادہ فاسٹ کرے گا۔ گھر کے اندر ہمارے کوئی بھی ایسی چیزیں جلدی کام نہیں کرتی، اس لیے آپ باہر ہی کہیں کیجیے گا، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ نے ایک تعویذ ندی میں پھینک دیا، یا کسی دریا میں پھینک دیا، یا اپنے قبر میں دبا دیا، جیسے بھی آپ نے کر دیا ایک تعویذ کو۔ اب باقی بچے آپ کے پاس 6 تعویذ بچے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ 6 تعویذ آپ نے جلانے ہیں روزانہ کا، ایک تعویذ 2:05 پہ ایک تعویذ آپ نے روزانہ کا جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ جلانے کے بعد آپ نے اس کی راکھ کٹھی کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تعویذ کی پوری راکھ آپ نے پوری طرح کٹھی کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 6 تعویذ کی جلانے کے بعد آپ کے پاس 6 تعویذ کی راکھ پڑی ہوگی، تو 6 تعویذوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، راکھ کا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور جو زروس والے ہیں، جنہوں نے زروس نکلوانے ہیں، وہ 2 سے 5 بجے کے اندر ہی نکالیں گے زروس نکلوانے کے بعد وہ بھی یہی طریقہ کار سیم کریں گے جیسا بتایا گیا ہے، سب کے لیے وہی طریقہ کار ہوگا، ٹھیک ہے۔ نکلوانے کا ٹائم 2 سے 5 کا ہوگا ان کا، چاند کی 27 تاریخ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے راکھ کا کیا کرنا ہے، اگر تو آپ نے جس کے لیے طلاق کروائی ہے وہ گھر آپ کے آس پاس میں پڑتا ہو تو ان کے گھر میں پھینک دیجئے۔ اگر آپ نے کسی کو دکان یا گھر یا کسی چیز پہ قبضہ کیا ہے، وہ آپ کے پاس اس کو نکالنا چاہتے ہو، جو دکان سے بھگانا چاہتے تھے یا کسی کو، وہ ان کے گھر میں پھینک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے آپشن، تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس نزدیک جو قبرستان پڑے اس کے اندر بھی آپ دبا سکتے ہو۔ اگر قبرستان بھی آپ کے پاس نہیں پڑتا تو خالی جگہ جہاں پہ کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو، آپ وہاں پہ بھی دبا سکتے ہو۔ دبانے کے بعد آپ نے پیچھے ہرگز نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی جگہ نہیں ملتی، گھر کے آس پاس کوئی خالی پلاٹ ملتا ہے تو آپ وہاں پہ بھی اس کو دبا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کہہ لیں گے اس سے آسان کیا ہوگا کہ آپ کے آس پاس میں کوئی پلاٹ ہو تو اس میں بھی آپ دبا سکتے ہو۔ اگر آپ کے گھر سے باہر جگہ ملے تو اس میں بھی دبا سکتے ہو، جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو، کسی قبرستان میں بھی دبا سکتے ہو، کھلے شمشان میں بھی دبا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا دشمن کا گھر نزدیک پڑے یا جس نے آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ مسائل کھڑا کیا تو اس کے گھر میں بھی آپ پھینک سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دشمن کی اس قدر نفرت اور بربادی کر دے گا کہ وہ توبہ کرے گا اور زندگی میں سوچے گا کہ میں نے کون سی غلطی کر دی ہے، میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہی دشمن جو ہے نا برباد ہوتا آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے، جو بھی ہو آپ کا۔ یعنی کہ دشمن کس کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی زندگی میں آ کے آپ کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کی شادی پہلے ہو چکی ہے اور دوسری بیوی اب آپ کے میاں لے آئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے آپ کے لیے تو آپ کا دشمن ہی ہوگا۔ تو سب سے بڑا دشمن سوتن کو ہی کہا جائے گا، میں تو یہی کہوں گا، سوتن سے بڑا دشمن کوئی بھی نہیں۔ تو یہ اس طرح کے کافی سارے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی
عاملی ہے تو وہ تو اچھے طریقے سے کام لے سکتا ہے، اگر وہ عاملی نہیں ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فوری سے کام کرتا ہے یہ تعویذ، بہت طاقتور ہے۔ ہم کوئی بھی کام ہم اسی سے کرتے ہیں، لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ۔ کافی سارے کمنٹ بھی آتے ہیں مجھے کہ جن کو فائدہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، جن کا کام ہمارے پاس سے ہوتا ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سب تعویذوں سے ہی ہم بھی کام کرتے ہیں، کوئی الگ سے نہیں، یہی تعویذ ہوتے ہیں، وہ اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ بھی ان سے فوری کام لیں۔ تو کام کرنے کے بعد مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کا افتخار علی، اللہ حافظ۔